اسلام میں رسول کے دین میں اس رات کو معراج کہتے ہیں، اس رات کو معراج کہتے ہیں جس رات میں خدا کا دیدار ہو. اس رات کو، اس لمحے کو، اس وقت کو معراج کہا گیا جس لمحہ جس وقت خدا کا دیدار ہوا. حق وارث اللہ وارث شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین لبیک یا حسین لبیک یا رسول اللہ لبیک یا مرشد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہم لوگ جو ہمارا وقت یہاں پہ دے رہے، ہم بات کر رہے، تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم لوگ حق جانیں، ہر وہ چیز ہم تک صحیح سے پہنچے جو رسول مولا علی علیہ السلام کے ذریعے زمانے کو پہنچانا چاہتے تھے. آج امت مسلمہ میں تمام فرقے بنے ہوئے، تمام اپنے حساب سے فقہ بنائے ہوئے، اور سب فقہ میں اپنے حساب سے اور الگ الگ طبقے ہیں، اور سب اپنے حساب سے ہی مان رہے. لیکن ہم کو حق پرستی چاہیے، ہے نا. تو اسی وجہ سے ہم لوگ جب تلاش کیے تو ہم کو پتہ چلا کہ رسول اس جہاں سے جاتے سمے امت کو لاوارث نہیں چھوڑے، امت کو کسی کے حوالے کیے. آپ اور میں اور تمام لوگ جانتے ہیں یہ چیز کہ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو مولا علی علیہ السلام کے حوالے کیا، اور مولا علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے حوالے، امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے حوالے امت کو کیے. سلسلہ در سلسلہ یہ ولیوں تک، کیونکہ مولا علی سے ولایت چلی تو ولی امت کے پیشوا ہے، اولی العزم ہے، لیڈر ہے، اور جانشین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ہم کو حق کی چاہت نے ولیوں کے قریب لے کر کے گیا. تو ہم کو یہ چیز حق پرستی کے وجہ سے ہی ہم کو یہاں چوکٹ تک جانا پڑا، اور وہ چیز ہم کو ملی. تو ہم اسی چیز کو لے کر کے اوروں تک پہنچائیں گے جو ہم لوگ کو اتنا ٹائم لگا، سمے لگا، سوچنا پڑا. تو جو یہ ساری چیز ہم اس علم اور اس چیز کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اوروں تک یہ بات پہنچا رہے. تو صرف اور صرف حق جاننے کے لیے ہم ہمارا وقت دے رہے، اور اس جہاں سے حق اور سچائی ہم سیکھ کر کے جائیں گے. کشمکش میں ہم کو نہیں جانا ہے، اور کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ رسول نے ہم کو تنہا چھوڑا. ہم کو اہل بیت رسول نے ہم کو دے کر کے گئے، تو ہم کو اہل بیت سے رشتہ جوڑ کے ہمارا راستہ ان سے وابستگی کر کے اور حق اور سچ کے راستے میں ہم کو چلنا ہے. سمجھے؟ تو اور ہم لوگ کوئی مختصر سی، آج تک ہم کانسنٹریٹ کرتے تھے اسلامک تاریخ کے بارے میں، اسلامک تاریخ کے بارے میں ہم کانسنٹریٹ کرتے تھے، لیکن ابھی ہم لوگ تھوڑے سے براڈ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بات کرتے تھے. رسول اور ان کے ماننے والے تمام خلوت انسانیت میں جا کر کے بات کرتے تھے کہ یہ حق ہے، اس طریقے سے حق ہوتا ہے. تو وہی سنت رسول ہے کہ ہم کو بھی ان لوگوں تک جا کر کے بات کرنا ہے جو رسول اور رسول کے نام کو نہیں جانتے. تو اسی لیے ہم کو ان کے حساب سے بھی ہم کو جاننا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے جانتے، کس طریقے سے خدا کی ذات کو سمجھتے ہیں، توحید سمجھتے ہیں، اس کی معرفت سمجھتے ہیں، رسول سمجھتے ہیں.
تو جب تک ہم لوگ براڈ مائنڈ ہو کے ہم لوگ نہیں سیکھیں گے سمجھیں گے تو ہم لوگ ان کے بیچ میں جا کر کے کیسے بات کریں گے اور کس طریقے سے ہم رسول کو ان کے علم کو ان تک پہنچائیں گے. تو اسی چیز کو دعوت کہتے ہیں. فرقے تبدیلی کرنے کو دعوت نہیں کہتے. دعوت کہتے ہیں کہ ان تک رسول اور آل رسول کا نام پہنچے جو کبھی وہ نام جانتے ہی نہیں تھے. برابر. تو اسی لیے اب تک ہم نے اسلامک تاریخ کے بارے میں بات کیا اور میں اس میں مطمئن ہوں کہ میں جتنے لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ لوگ اسلامک تاریخ کے بارے میں لگ بھگ ساری چیزیں جان گئے. جو چیز ان کو نہ سمجھ آئے وہ ہم لوگ ہے یہاں پہ. ہاں. اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے وہ کمنٹ پہ بھی ہم کو پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی ٹاپک ان کو اگر چاہیے تو, اور کس چیز پہ کلیئرفیکیشن چاہیے تو, یا ہم لوگ نے کہاں سے وہ چیز ڈیلیور کیا آپ لوگ تک یا ویڈیو تک یا بتایا ہے یا ہم تک پہنچی ہے, وہ ہم لوگ آپ تک بتائیں گے پہنچائیں گے. اگلا ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہم بنائیں گے. تو آج میرے ایک بھائی کا سوال ہے کہ معراج کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ معراج کا واقعہ کیا ہے, حقیقتاً وہ کیا ہے. تو اس چیز کے اوپر ہم لوگ آج بات کریں گے. تو میرے بھائیوں, معراج اس دن کے واقعے کو ایک یاد کرتے کہ رسول کو خدا کے طرف سے دعوت آئی اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب ہے تو عاشق نے اپنے محبوب کو بلایا سر عرش. تو رسول کا سفر فرش سے عرش تک کا, خدا کا دیدار اور تمام چیزیں. اور جب رسول واپسی میں آئے تو کئی سارے چیزیں نئی چیزیں انٹروڈیوس کرے بتائے. تو اس رات کو معراج کا واقعہ کہتے ہیں. اسلام میں رسول کے دین میں اس رات کو معراج کہتے ہیں. اس رات کو معراج کہتے ہیں جس رات میں خدا کا دیدار ہو. اس رات کو, اس لمحے کو, اس وقت کو معراج کہا گیا جس لمحہ جس وقت خدا کا دیدار ہوا. تو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے ملاقات کیے اور دیدار کیے, اس دن رسول نے اپنے آپ کے لیے وہ معراج کا الفاظ یوز کیا اور اس رات کو معراج کی رات کہی. اور کیونکہ رسول زمانے کے لیے آئے تھے, ہر چیز خدا کا قرب زمانے کو دینے کے لیے آئے تھے, توحید خدا کی زمانے کو سمجھانے کے لیے آئے تھے, تو صرف معراج اپنے تک نہیں رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج بھی اپنے مومنوں کے لیے, اپنے عاشقوں کے لیے انٹروڈیوس کیا. کس طریقے سے کہ ہاں جب ایک مومن اپنے رب کا دیدار کرے گا, اپنے رب کو جان لے گا, وہ لمحہ اس کے لیے معراج ہے. اور اپنے صحاباؤں کو, اپنے ماننے والے کو, اپنے عاشقوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ الصلاۃ معراج المومنین, جو صلاۃ ہے وہ مومن کی معراج ہے. اب صلاۃ میں اگر کہا تو یہ نماز نہیں ہے جس میں جا کے ہم لوگ نہ سمجھ کے کسی امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے کچھ سورے پڑھ کر کے کعبے کے طرف رک کر کے سجدے کر کے آ جائے. یہ وہ صلاۃ نہیں ہے. یہ وہ صلاۃ ہے جب آپ خدا کو دیکھ رہے ہو, اس مقام و منزل پہ آپ پہنچیں گے, تب جا کے وہ آپ کی معراج ہوگی. خدا کا وہ تصور, وہ جلوہ افروز, خدا آپ کے سامنے ہو جائے, آپ خدا کو سمجھ لے, دیکھ لے, جان لے, اس لمحے کو, اس صلاۃ کو جو کہ پھر قائم دائم رہیں گی, اس لمحے کو رسول نے کہا کہ یہ مومنوں کی معراج ہے. معراج کے نام سے اسلام میں مشہور ہے, اور انگلش میں اگر ہم لوگ اس کو جانیں گے تو اس کو انلائٹمنٹ بولتے ہیں. اسی لمحے کو آپ جب خود آشنا ہو جائیں گے, خدا سے آشنا ہو جائیں گے, سنسار کیا ہے سمجھ لیں گے,
رسول کیا ہے سمجھ لیں گے، اور ساری جو سنسار کی اسپریچول رازیں ہے، جو روحانیت کے راز ہے، وہ سب آپ لوگ پہ آشنا ہو جائیں گا. تو اسی لمحے کو آپ اپنے آپ کو معراج کہو اپنے آپ کے لیے، یا اپنے آپ کا وہ نقطہ کہو جہاں پہ آپ انلائٹ ہوئے، انلائٹمنٹ آپ کو مل گئی. تو یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ واقعہ ہے. اسی کو رسول دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے رب سے قرب حاصل کرو، اپنے رب کو دیکھو، اپنے رب کو جانو، یہ سنسار کو جانو. رسول نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو دیا ہے، یہ کلمہ خدا کی پہچان کے لیے ہی ہے کہ نہیں کوئی سوائے اللہ کے. وہاں پہ کہیں عبادت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. وہاں پہ کہیں عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، مسجود نہیں ہے، اور کوئی دوسرا خدا ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں پہ ہے نہیں کوئی، نہیں الہ، الہ مانے تمام مخلوق، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہی ذات ہے، وہ ذات تھی، وہ ذات ہے، وہ رہے گی. اور یہی رسول بتانا چاہتے تھے کہ آپ اس کو وسیلہ مت سمجھو، اس کو اپنا خدا مت سمجھو، اس کو اپنا خدا مت سمجھو، اپنے آپ کو حقیر اور وہ مت سمجھو. یہ خدا ہی کا جلوہ ہے. اور یہ جو لا الہ الا اللہ اگر جو اندھا معرفت سے سمجھ لے، جس نقطے پہ وہ معرفت اس کے اوپر آشنا ہو جائے، یہ لا الہ الا اللہ جس دن اس کو سمجھ آ جائے، اسی لمحے کو وہ اپنے خدا کو دیدار کر لیں گا، اور اسی لمحے کو معراج کہا جاتا ہے. تو یہ حقیقتاً معراج کا ڈسکرپشن ہے جو تم میں بھی کرنا چاہیے. اور رسول یہ چاہتے تھے کہ ہر ایک امتی میرا مومن خدا کا دیدار کرے، اور وہی اس کی صلات ہے. اور جب خدا کو دیکھ لے، سمجھ لے، تب اس کی تعریف ہوں گی. برابر. لیکن زمانہ معراج کو ایک فیری ٹیل جیسا پریزنٹ کرتا ہے کہ ایک آدھی گھوڑی اور ایک آدھی عورت کی شکل میں ایک سواری آئی جس کو براق کہتے ہیں. وہ بجلی کی رفتار سے تیز چلتی ہے، اور رسول اس سواری کو لے کر کے مسجد الاقصیٰ گئے. وہاں پہ امامت کی انبیاؤں کی. پھر وہاں سے عرض کا سفر جبریل کے ساتھ شروع کرے. پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. پھر سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے بولا کہ اس کے آگے میری پروانگی نہیں ہے، میرا حد نہیں ہے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا. تب رسول تنہا آگے بڑھے، عرش تک پہنچے، خدا سے گفتگو ہوئی، ہاتھ بھی ملائے، اور اس کے بعد جنت جہنم کا سفر بھی کرے. وہ دیکھ کر کے رسول آ کر کے واپس آئے. تو یہ سارا چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے خدا کے دیدار. اور رسول سے جب پوچھا کہ یہ سارا وقت کتنے لمحے میں ہوا، تو رسول نے بولا کہ میں جب جا رہا تھا میرا بستر گرم تھا، لیٹا ہوا تھا بستر، جو گرمی تھی میری آنے کے بعد وہ گرمی ویسی تھی. جو دروازہ کھولنے پہ کنڈی ہلی تھی وہ کنڈی ہلی رہی تھی. جو میرا امامہ لگ کے ٹہنی ہلا تھا وہ ہل ہی رہا تھا، وہ رکا نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا خود آشنا انلائٹمنٹ والا پوائنٹ کو معراج کہتے ہیں. رسول معراج سے گئے. کئی لوگ کوشچن کریں گے، ہاں ٹھیک ہے آپ اس کو مان لو، لیکن ریالٹی جو چیز ہے تم کو تمہارے رب سے ملنا ہے. رسول نے معراج کا اتنا ڈسکرپشن دیا کہ بھائی تم بھی اس تک پہنچو، تم کو بھی وہ چیز ملے. لا الہ کو سمجھو. رسول کی ایک حدیث ہے کہ اے ابو ہریرہ جا کے آپ اعلان کر دو کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو معرفت سے سمجھے گا اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو یہ چیز ہے کہ رسول چاہتے تھے کہ آپ کلمہ سمجھو. کلمہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، کلمے کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں لا الہ کس چیز کا انکار آپ کر رہے ہو. آپ گواہی دیتے ہو نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو لا الہ جو آپ گواہی دے رہے ہو، لا الہ، تو آپ کس کی نفی کر رہے ہو؟ اور جب اللہ کا آپ اقرار کر رہے ہو تو وہ کس اللہ کی آپ اقرار کر رہے ہو؟ وہ آپ کو ملا کہ نہیں ملا، وہ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے.
پھر آپ اقرار کر رہے ہو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو جو رسول کا جو آپ گواہی دے رہے ہو کہ رسول محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے، تو کیا آپ رسول سے کیا معنی لیے، کیا سمجھے، ہے نا؟ تو یہ معرفت اس چیز کی سمجھو، جس نقطے پہ آپ کو لا الہ کی معرفت سمجھ آ جائیں گی وہ نقطہ آپ کا معراج ہے، جس لمحہ آپ کو خدا سے آپ روبرو ہو جائیں گے وہ لمحہ آپ کے لیے معراج ہے، اور جس لمحہ رسول روبرو ہو گئے تھے اپنے رب سے وہ لمحہ رسول کا معراج تھا، وہ زمانے کو پتہ ہے۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے محدود نہیں ہے، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی دھارمک قوم اگر وہ اپنے رب سے الگ الگ نام سے لوگ پکارتے، عیسائی بھی جس خدا کے بیٹا عیسیٰ کو بولتے وہ اللہ ہی کو بولتے، وہ لوگ یہودی بھی جس خدا کو مانتا ہے وہ اللہ ہی کو مانتا ہے، تو وہ اگر اللہ سے مل جائے تو وہ اس کی معراج ہے، وہ اس کی معراج ہے۔ ایک بندہ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس کی معراج ہے۔ تب رسول جب معراج کا ایک ڈکلیریشن دیے تو لوگوں نے پوچھا کہ رسول آپ نے معراج میں کیا دیکھا، خدا کیسے دکھتے؟ تو رسول اللہ نے بولا کہ یہی سمجھ لو کہ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، ہو بہو مجھے دیکھ لو، جس نے مجھے دیکھا اسی نے خدا کو دیکھا۔ تو ایک بندے کا خدا سے جب ملن ہوتا اس پوائنٹ کو معراج کہتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ معراج ہے، اور لا الہ کو سمجھو اور معراج پاؤ، اور جب معراج ہو جائے تب پھر صلاۃ قائم کرو اپنے رب کی۔